ویلکم بیک ایوری ون. آپ کو پتہ ہے ہم کمپٹیا سیکیورٹی پلس سرٹیفکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سیسا پلس شروع کی ہے جو کہ سائبر سیکیورٹی انالسٹ کی ہے. اس کی کمپلیٹ ویڈیوز اور کمپلیٹ ہر ڈومین کی ویڈیوز بھی کمبائنڈ میں نے چینل کے اوپر ڈال دی ہیں. اب ہم نے ڈومین نمبر 1 کور کی جو سیکیورٹی آپریشنز پہ تھی, پھر ڈومین نمبر 2 ولنریبلٹی مینجمنٹ, ڈومین نمبر 3 انسیڈنٹ رسپانس اینڈ مینجمنٹ. اب ہم ڈومین نمبر 4 شروع کر رہے ہیں جو کہ رپورٹنگ اور کمیونیکیشن کے اوپر ہے, اور 70% آف دی ایگزام جو ہے وہ اس ڈومین میں سے آتا ہے. اب اس کو فردر بریک ڈاؤن اگر ہم کریں ڈومین نمبر 4 کو, تو اس کے اندر ہمارے پاس 2 ماڈیولز آتے ہیں. ایک ہے 4.1 ولنریبلٹی مینجمنٹ اینڈ رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز کے اوپر, اور 4.2 ہے انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. اب دونوں کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ 4.1 ولنریبلٹی مینجمنٹ ہے, 4.2 انسیڈنٹ رسپانس ہے. تو اپنا پہلا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں اس کے ماڈیول نمبر 1 کے اوپر جو کہ ہے ولنریبلٹی مینجمنٹ رپورٹنگ. اب اس کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے, وہ ہے ولنریبلٹی. اب ولنریبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ولنریبلٹی کوئی بھی ویکنس ہے, کوئی بھی فلا ہے سسٹم کا یا نیٹ ورک کا یا اپلیکیشن کا جو کہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے کوئی بھی اٹیکر جو باہر سے آپ کی سسٹم کو دیکھتا ہے, اور اس کے اوپر وہ کوئی بھی انآتھورائزڈ ایکسس لے کے کوئی بھی آپ کے نیٹ ورک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب اس کے اوپر کانسٹنٹلی بار بات ہو گئی ہے. اس کے پہلی فیز ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہے جس کے اندر وہ ڈسکور کرتا ہے ولنریبلٹیز. پھر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ کون سی سافٹ ویئر ولنریبلٹیز ہیں یا کنفیگریشن یا ہارڈ ویئر فلاز ہیں, اور پھر اس کے اندر اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوتی ہے ولنریبلٹی کی جس کے اندر اس کے ٹیکنیکل کریکٹرسٹکس اور سسٹم پوٹینشیل امپیکٹ ہوتا ہے. اب ایک ایگزامپل اس کی ہے کہ ولنریبلٹی رپورٹنگ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کوئی بھی کرٹیکل ایس کیو ایل انجیکشن ولنریبلٹی کی ایک ویب اپلیکیشن کے اندر جو کہ ایک اٹیکر کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایس کیو ایل کمانڈ رن کرے آپ کی اپلیکیشن کے اوپر اور اس کے تھرو ڈیٹا ایکسفلٹریشن ہو جائے یا انآتھورائزڈ ایکسس مل جائے. پھر افیکٹڈ ہوسٹ آتے ہیں. افیکٹڈ ہوسٹ ہوتے ہیں وہ سسٹمز یا ڈیوائسز ایپلیکیشنز جو کہ آرگنائزیشن کے نیٹ ورک کے اوپر ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی نون ولنریبلٹیز ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے. اب ہوسٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر ہم لسٹ کرتے ہیں سارے ڈیوائسز, سرورز, ایپلیکیشنز ایٹسٹرا جس کے اندر کسی بھی قسم کی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں. پھر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, گروپ کرتے ہیں انہیں بیسڈ آن دیئر پروڈکشن سرورز ہیں, ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے, اینڈ یوزر ڈیوائسز ہیں, اینڈ پوائنٹ ڈیوائسز ہیں, کون سے ہیں. پھر اس کا امپیکٹ انالیسز ہم لوگ کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیوائس افیکٹ ہوتی ہے. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ ایک ولنریبلٹی اسکین کے اندر ہمیں 15 سرور کا ایک کمپنی کے پروڈکشن انوائرمنٹ کے اندر نظر آئے جو کہ کسی بھی ایک میل ویئر سے یا کسی بھی چیز سے افیکٹڈ تھے اور ریموٹلی انہیں کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اب ان سرور کو ہم کلاسیفائی کریں گے ہائی پرائیورٹی ایسٹس کیونکہ وہ ہمارے بزنس آپریشنز پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس سے ہمارا بزنس رک سکتا ہے یا ہمارے بزنس کو ٹھیک ٹھاک اس سے نقصان ہو سکتا ہے. پھر رسک اسکور کرتے ہیں. ہم نے سی وی ایس ایس کے اندر دیکھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے پاس رسک ہے اسے ہم کوانٹیفائی کریں گے, ایسوسیٹیڈ اس کے ساتھ ویلیو کریں گے. اس کے اندر ہم نے پورا اس کی کیلکولیشن کا میتھڈ دکھایا تھا, آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے اپنی ڈومین نمبر 3 کے اندر کیا ہے جس کے اندر ولنریبلٹی لائکلیہڈ اور اس کا ایکسپلائٹیشن دیکھتے ہیں, سیویرٹی لیول سی وی ایس ایس کے تھرو دیکھیں گے, ایکسپلائٹیبلٹی دیکھیں گے اس کی کہ ہم کتنا ایزیلی اس ولنریبلٹی کو کور کر سکتے ہیں اور کتنا ایزی کسی اٹیکر کے لیے ہے کہ وہ اس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرے. پھر اس کا ہم بزنس امپیکٹ دیکھتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں پوٹینشیل بزنس کنسیکوینسز اس سے کیا ہو سکتے ہیں اگر وہ ولنریبلٹی ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے, جیسے کہ کوئی فائنینشیل لاس ہے یا کوئی آپریشنل ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی آرگنائزیشن کو اس سے کوئی ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوگا. اب ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی کرٹیکل ولنریبلٹی ہے جس کے اندر سی وی ایس ایس اسکور ہمارا 9.8 ہوا ہے کسی سرور کا, اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کس قسم کی انفارمیشن ہے. اگر اس کے اوپر سینسٹیو انفارمیشن ہے تو اسے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ ہائی امپیکٹ ہے کیونکہ اس کی ہائی سینسٹیوٹی ہے, ایز آف ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے اور سگنیفیکنٹ امپیکٹ اس کا آپ کے آرگنائزیشن کے اوپر ہو سکتا ہے.
اس کے بعد ہم میٹیگیشن دیکھتے ہیں. میٹیگیشن کے اندر ہم ایکشنز دیکھتے ہیں, اسٹریٹجیز دیکھتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی, تاکہ ہم کسی بھی تھریٹ کو ریڈیوس کر سکیں, اس کے رسک کو, تاکہ وہ اتنا ونریبل نہ رہے. اس کے اندر پیچز اپلائی ہوتے ہیں, پھر ہم کنفیگریشنز اپڈیٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, کمپنسیٹنگ کنٹرولز وغیرہ ہوتے ہیں. پیچ مینجمنٹ ہے, جیسے کہ کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آیا آپ نے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیے. کوئی بھی کنفیگریشن چینجز جو ہیں اسے آپ ماڈیفائی کریں, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے کنفیگریشن چینجز کو کس جگہ آپ مینیج کر رہے ہیں. کمپنسیٹنگ کنٹرولز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کہ الٹرنیٹیو سیکیورٹی میجرز کون سے ہوں گے. اگر آپ کوئی سسٹم ایسا یوز کر رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ونریبل ہے, لیکن سٹل آپ اسے, کیونکہ اس کے ساتھ اتنی اوور ہیڈ کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے کہ اسے آپ اتنے ایزیلی چینج نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے آپ کو کمپنسیٹنگ کنٹرولز رکھنے ہوتے ہیں. ایگزامپل ہے کہ اگر ہم اپلائی کر دیتے ہیں کوئی بھی کریٹیکل ونریبلٹی, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کریٹیکل ونریبلٹی ہماری ویب اپلیکیشن کے اندر, تو آئی ٹی ٹیم اس کے اندر سیکیورٹی پیچز فوراً اس کے اوپر اپلائی کرے گی. آپ وینڈر سے کانٹیکٹ کریں گے, آپ اپنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم سے کہیں گے, اور ان دا مین ٹائم آپ کمپنسیٹنگ کنٹرولز سیٹ اپ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ ونریبل سسٹم ہے لیکن ہم نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی لاگنگ, مانیٹرنگ وغیرہ دیکھیں گے تھرو فائر والز یا انٹروژن ڈیٹیکشن پریونشن سسٹمز, تب تک جب تک وہ سسٹم ٹوٹلی پیچ نہ ہو جائے اور اس سے کسی قسم کے آپ کے نیٹ ورک کو کسی قسم کی کوئی اس سے خطرہ نہ رہے. پھر اس کے بعد آتی ہے ریکرنسز. اس کے اندر یہ ریفر کرتا ہے ری اپیئرنس آف پریویسلی آئیڈینٹیفائڈ ونریبلٹیز, کہ اگر کوئی آپ نے ونریبلٹی سالو کر دی ہے, کیا وہ دوبارہ سے تو اپیئر نہیں ہو رہی آپ کی انوائرمنٹ کے اندر. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ اپلیکیشنز بیک ڈور اور بھی ڈفرینٹ نیمز کے اوپر یا ڈفرینٹ ان کے ویریئنٹس ہوتے ہیں اس کے تھرو کھولتی ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہوتے. تو جب آپ کسی چیز کو فکس کر دیتے ہیں تو آپ پھر اس کو دوبارہ سے اس کے لاگز دیکھتے ہیں کہ کہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ پھر تو یہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی اسٹرینج آئی پی ایڈریسز تو نہیں ہے, کوئی اپ لنک تو نہیں ہے ان سسٹمز کی طرف سے. تو آپ ٹریک کرتے ہیں, اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کریں گے, آپ روٹ کاز انالیسس کریں گے, انویسٹیگیشن کریں گے کہ ریزن کیا ہے ری اکرنس کی, ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا کمپلیٹلی نکال دیا ہے. پریونٹیو میجرز لیں گے, اس کے اندر ہم ونریبلٹی کو دیکھیں گے کہ اسے روکیں گے, کہ زیادہ اسٹرکر کنفیگریشنز رکھیں گے تاکہ کوئی دوبارہ سے ان سسٹمز پہ اٹیک نہ کر سکے. اب اسے میک شور کرنے کے لیے ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک آٹومیٹڈ پیچ مینجمنٹ سسٹم رکھتے ہیں جس کے تھرو ہماری جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اسے ایک ہمارا جو پیچ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کانسٹنٹلی پیچ کرتا رہتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے کہ ونریبلٹی کوئی بھی اوپن سورس لائبریری کے اندر جیسے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اسے آپ نے پیچ کر دیا, لیکن 6 مہینے کے بعد یا کانسٹنٹلی آفٹر ایوری ویک یا منتھ آپ اسے اسکین کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ اسے دیکھیں کہ یہ اب کیسا افیکٹ رسپونڈ کر رہی ہے. اب اس طرح لانگر پیریڈ آف ٹائم تک جب آپ اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے سسٹم پیچ تو ہوا ہے لیکن اس سے کسی قسم کی اس کی فنکشنالٹی میں فرق تو نہیں آیا. کیا آپ نے اپ گریڈ ورژن اس کے اندر لگایا ہے کہ نہیں, کیا آپ اس کے کانسٹنٹ بیک اپس مینٹین کر رہے ہیں کہ نہیں, یا اگر آپ کوئی ایسی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں جس کے کانسٹنٹ اپڈیٹس اس کا وینڈر ریلیز بھی کر رہا ہے, تو کیا آپ ان ساری چیزوں کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. تو اس کے اندر ہمیں اس کی ہیلپ مل جاتی ہے اور ہم اسے کانسٹنٹلی اپنی چیزوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس چیز آتی ہے یہاں پہ پرائیورٹائزیشن. پرائیورٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس قسم کی ونریبلٹی ہے. آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ پہلے ایڈریس کریں گے, اس کا رسک اسکور دیکھ لیں, افیکٹڈ ہوسٹ دیکھ لیں, بزنس امپیکٹ دیکھ لیں اور فیکٹرز. اب کریٹیکلٹی آف دی ایسٹ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پرائیورٹائز کریں گے ہم ونریبلٹیز کو اور اپنے سسٹمز کو. پھر ہم سیویرٹی آف دی ونریبلٹی دیکھیں گے کہ کتنا اس کا سی وی ایس ایس اسکور ہائی ہے, ایکسپلائٹ ونریبلٹی کتنی زیادہ ہے, تاکہ اسے پبلک اویلیبل سروسز کو اگر وہ افیکٹ کر رہی ہے تو آپ اسے کنٹرول کریں. اب ایگزامپل ہے کہ ونریبلٹی مینجمنٹ ٹیم ریسیو ہوتی ہے انہیں کوئی رپورٹ جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ونریبلٹیز آپ کے سسٹم کے اوپر ہے. اب آپ کو اس کے اندر دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف دیز ونریبلٹیز کون سی ایسی ونریبلٹیز ہیں جس کے اندر ہمیں پہلے ایکشن لینا چاہیے. اب اس کے اندر کوئی بھی ایسی سروسز جو کہ ایکسٹرنل ٹریفک کو یا ویب کو فیس کر رہی ہوں, ہم سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ آن دی ایج ہوتی ہیں اور ونریبل ہوتی ہیں فار دی اٹیکرز ٹو پینیٹریٹ آن دوز سسٹمز. اس کے بعد پھر ہم لوور سیویرٹی ونریبلٹیز کے اوپر آتے ہیں اور پھر اسے ون بائی ون سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن ولنریبلٹی مینجمنٹ رپورٹنگ. اگین اگر آپ سبسکرائب نہیں ہیں کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل. ہم اس طرح کی ڈفرینٹ سرٹیفیکیشن ویڈیوز کانسٹنٹلی چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے. اب ہم دیکھیں گے کمپلائنس رپورٹس، جو کہ ڈومین نمبر 4 کے ماڈیول نمبر 1 کا دوسرا لیکچر ہے. اس کے اندر پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کمپلائنس رپورٹس ہوتی کیا ہیں. اب کمپلائنس رپورٹ ایک فارمل اسسمنٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی ایڈہیرنس اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کی، جس کے اندر سیکیورٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، انٹرنل پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں. اب یہ رپورٹ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا لیگل اور ریگولیٹری آبلیگیشنز کو فالو کر رہی ہیں کہ نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں باہر مارکیٹ میں جو کہ ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہی ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ فرمز یا ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جو کہ کانسٹنٹلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کس قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں اور آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس قسم کے کسی قسم کی پرابلم سے بچ سکیں. اب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کمپلائنس کے اوپر جاتے ہیں. اس کے اندر ہماری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ لاز اینڈ ریگولیشن سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو ہی کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کسی قسم کے ہیلتھ سے یا کریڈٹ کارڈ انڈسٹری سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں جیسے GDPR ہے، HIPAA ہے، یا ہمارے پاس PCI DSS وغیرہ ہے. اس کے بعد آڈٹ فائنڈنگز ہوتی ہیں ہماری کہ ہم سمرائز کرتے ہیں ریزلٹس کو، جس کے اندر ہم سیکیورٹی آڈٹس کرتے ہیں انکلوڈڈ اینی آئیڈینٹیفائڈ ولنریبلٹیز جو بھی سسٹم کی نظر آئیں. ریمیڈیشن آف ایفرٹس ہوتی ہیں ہمارے، ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں ہمارے جو ہم نے ایکشنز لیے، کوئی اگر پرابلمز آئی، اگر کوئی کمپلائنس ہم نے دیکھا تھا لیکن اس کے اندر اگر ہمارے طرف سے کچھ گیپس تھے، ہم نے سسٹمز کو پیچ کیا تو ہم اسے اپڈیٹ بھی کرتے ہیں ہماری کنفیگریشن چینجز کو، اور اپنے جو کمپلائنس رپورٹ ہے اسے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. پھر رسک اسسمنٹ ہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹیلڈ انالیسس کرتے ہیں اپنی پوٹینشیل رسک ایسوسیٹیڈ ود آور نان کمپلائنس، کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا اور ہم اسے کس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ان دا اینڈ ہم سرٹیفیکیشن سٹیٹس کے لیے مینلی فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن ISO سرٹیفائڈ ہے تو آپ کو اسے ایک بہت ایج ملتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کسی بھی فائنینشیل سیکٹر میں ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کے آرگنائزیشن جو ہے وہ ISO سرٹیفائڈ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساری جو چیزیں ہیں دے آر ان کمپلائنس ود دی ISO اسٹینڈرڈس، یعنی جو کہ گلوبل اسٹینڈرڈ ہے سیکیورٹی کا. اب اس کے اندر ہمارے پاس ایکشن پلانز ہوتے ہیں. اب یہ ایکشن پلانز جو ہیں یہ ڈیفائنڈ ہیں، اس کے اندر اس کے ہر ایکشن کے کمپوننٹس ہیں اور اس کی ڈیفینیشن ہے. اب ایکشن پلان کنفیگریشن مینجمنٹ کا ہو سکتا ہے، پیچنگ کا ہو سکتا ہے، کمپنسیٹنگ کنٹرولز کا ہو گیا، اویئرنیس ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ چینجنگ بزنس ریکوائرمنٹس کا. اب کنفیگریشن مینج، اس کے اندر ہم مینٹین کرتے ہیں کوئی بھی سیکیورٹی یا انٹیگریٹی کسی آرگنائزیشن کی IT اسٹرکچر کی، اس کے اندر جو بھی سیکیور کنسسٹنٹ سسٹم کنفیگریشنز وغیرہ ہیں اسے ہم دیکھیں گے، اس کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے، جیسے کوئی بیس لائن کنفیگریشن ہو گئی یا کوئی چینج کنٹرول ہے یا آٹومیٹڈ کنٹرولز ہو گئے. اب ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کنفیگریشن مینجمنٹ کو ٹول یوز کر رہے ہیں جیسے Ansible ہے، اب اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر مل جائے گی، جو ہم انفورس کرتے ہیں سیکیورٹی سیٹنگز کو کے اوپر نظر رکھنے کے لیے. جیسے کہ ہم کوئی بھی سروسز جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہیں وہ ہم ڈسیبل کریں گے، اسٹرانگ پاسورڈ پالیسیز اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، اور اس طرح کی ساری چیزیں کریں گے جس سے ہماری آرگنائزیشن کا اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ مضبوط ہو. پیچنگ پھر آتی ہے جس کے اندر ریگولر اپلیکیشن کے اپڈیٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر پیچز اپلائی کرتے ہیں سافٹ ویئر اینڈ آپریٹنگ سسٹمز کے. اب صرف آپریٹنگ سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ اگر ونڈوز ہے، میک ہے یا لینکس ہے، آپ کے دوسرے بھی جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جیسے ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں، آفس سویٹ ہے یا اور چیزیں ہیں، اس کے بھی کانسٹنٹ اپڈیٹس جیسے جیسے آ رہے ہوتے ہیں ہم اسے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون اگر ہارڈ ویئر میں کسی قسم کے یا فرم ویئر کے اپڈیٹس آئیں وہ بھی ہم پیچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر پیچ مینجمنٹ پالیسی ہو جاتی ہے، آٹومیٹڈ پیچ ڈپلائمنٹ اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی کرٹیکل ولنریبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی پالیسیز بناتے ہیں کہ کیسے اسے ہم پہلے فوکس کریں گے. اگر آپ نے پیچ کرنے تو سسٹم تو WSUS یوز کرتے ہیں جو کہ ونڈوز سرور اپڈیٹ سروس ہے، جو کہ پیچز کرتا ہے، ڈپلوائے کرتا ہے ہمارے اینڈ پوائنٹس کے اوپر. پھر کمپنسیٹنگ کنٹرولز آ گئے، آلٹرنیٹیو کنٹرول جو کہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. پرائمری کنٹرولز اگر ہمارے پاس ویک ہوں یا فیزیبل نہ ہوں، اس کے اندر آلٹرنیٹیو
अल्टरनेटिव सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई और उसका इफेक्टिव रिव्यूज़ हो गए. अब कंपनसेटिंग कंट्रोल्स पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर आप कोई सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको पता है वनरेबल है, फिर भी आप उसे रन करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे कंपनसेटिंग कंट्रोल्स लेके आएंगे कि हमें पता है कि वो एप्लीकेशन वनरेबल है लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को इतना फोर्टिफाई कर देंगे कि आपकी जो मेन एप्लीकेशन है वो सिक्योर है. अब इसके अंदर क्रिटिकल सिस्टम्स जो कि पैच नहीं किए जा सकते, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें नेटवर्क आइसोलेशन में लेके जाती है या उन्हें मॉनिटरिंग या कंपनसेटिंग कंट्रोल्स उसके ऊपर लेके आती है. फिर हमारे पास अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आता है. प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं सिक्योरिटी कंप्लायंस के ऊपर, उसकी बताते हैं कि कौन कौन सी नॉलेज आपको इसके ऊपर होनी चाहिए. उसके अंदर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग आ गई, रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गई या कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो गई. रोल स्पेसिफिक होती है कि अगर आप मैनेजर हैं तो आपको मैनेजर्स लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर आप एंड यूज़र्स हैं तो आपको एंड यूज़र्स लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी. कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर है कि कॉन्स्टेंटली उन्हें चेक भी किया जाएगा कि जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी कि आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है, क्या आप उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. अब हम एनुअल सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर एम्प्लॉयज़ को टॉपिक्स पे डिफरेंट फिशिंग के, डेटा प्रोटेक्शन के या रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिटी के ऊपर कॉन्स्टेंटली अवेयर भी करवाते रहते हैं और उन्हें उसके ऊपर टेस्ट भी करते रहते हैं. चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम अडेप्ट करते हैं कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स को और अकोमोडेट करते हैं कोई भी बिजनेस नीड्स जो चेंज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. इसके अंदर इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाती है, अडेप्शन आती है और स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन आ जाते हैं. अब एक कंपनी एक्सपेंड करती है, फॉर एग्जांपल अगर अपने ऑपरेशंस एक नई कंट्री के अंदर, तो उसे वहाँ के कंप्लायंस और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है ताकि आप इस चीज़ को मेक श्योर करते रहें कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और आपकी कंट्री के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो ये था अबाउट कंप्लायंस रिपोर्ट्स. आज का हमारा लेक्चर ऑन इनहिबिटर्स टू रेमेडिएशन है. अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पहले इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनहिबिटर्स टू रेमेडिएशन जो है ये फैक्टर्स होते हैं जो कि डिले करते हैं हमारा टाइमली रेजोल्यूशन इन आइडेंटिफाइड एप्लीकेशंस को या वनरेबिलिटीज़. अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म की वनरेबिलिटीज़ नज़र आई हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनके सोल्यूशन की तरफ जाने में हमें डिले करवा सकते हैं. अब ये जो इनहिबिटर्स हैं ये टेक्निकल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं या बिज़नेस रिलेटेड चेंजेस भी हो सकते हैं. तो हमें इसे समझना होता है कि हम किस तरह इन चीज़ों से डील करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द एक सिक्योरिटी रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें. अब पहला उसके अंदर MOUs आते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज़ के, दो पार्टीज़ हैं अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे जिसके अंदर उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस मैंशनड होती हैं. नाउ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या वनरेबिलिटी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से MOU इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि डिफरेंट टीम ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में ईज़ीली कोलैबोरेट कर सकें और एफर्ट्स कंबाइंड लगाएं ताकि किसी को ये मौका ना मिले कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. चीज़ें क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई होती हैं. जैसे इसका फर्स्ट कंपोनेंट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती हैं कि कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोलैबोरेशन टर्म्स क्या हैं, गाइडलाइंस जहां पार्टीज़ कम्युनिकेट करेंगी एक दूसरे से, किस लेवल पे आपने कम्युनिकेट करना है, कब उन्हें इन्फॉर्म करना है किसी किस्म की प्रॉब्लम्स के बारे में. फिर हमारे पास आता है टाइम फ्रेम के एग्रीड अपॉन डेडलाइन होगी या टाइमलीनेस होगी एड्रेसिंग दी वनरेबिलिटीज़ कि अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया है और मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल रिस्पॉन्ड विद इन 2 आवर्स, 4 आवर्स, सेम डे, नेक्स्ट डे, या आपका रेजिडेंट इंजीनियर वहाँ पे होगा. ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी होती हैं. एग्जाम्पल है कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक थर्ड वेंडर के साथ साइन करती है. उसके अंदर वो आउटलाइन करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन सी वनरेबिलिटीज़ को वो हैंडल करेंगे और कौन सी चीज़ें उनके स्कोप में शामिल हैं, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं. और ये इंश्योर करता है कि दोनों कंपनीज़ आर अलाइंड, कि उन्हें पता हो कि हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. उसके बाद आते हैं SLA जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट या सर्विस लाइन एग्रीमेंट्स कहते हैं इसे. ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द प्रोवाइडर एंड क्लाइंट. वो डिफ़ाइन करता है
کہ سروس ایکسپیکٹڈ کب ہے, اس کا رسپانس ٹائم کیا ہوگا, اویلیبلٹی کیا ہوگی, پرفارمنس میٹرکس کیا ہوں گے. اب اسپیسیفک ٹائم فریمز ہوں گے, پرفارمنس میٹرکس اس کے ہم نے اس کی دیکھ لی, اور کنسیکوینسز دیکھ لیا کہ اگر آپ رسپونڈ نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا. اب سروس لیول ایگریمنٹ اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے کسی کلاؤڈ سروس پرووائڈر کے ساتھ کیا ہے تو کوئی بھی کرٹیکل پیچ جو ہے ود ان 24 آورز آف ڈسکوری انہیں پیچ کرنا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ میک شور کریں گے کہ کوئی بھی ونربلٹی ہے اسے آپ فوراً سے ہینڈل کریں گے. پھر آرگنائزیشنل گورننس آ جاتی ہے, اس کے اندر ہم پالیسیز, پروسیسز اور اسٹرکچرز وغیرہ کو دیکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے لیے, تاکہ مینجمنٹ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بہتر ڈیسیجن لے سکے. اب ونربلٹی مینجمنٹ اور گورننس کے اندر یہ اس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ پرائورٹائزیشن کیا ہے, اپروول کہاں سے ہوگی, اور ایگزیکیوشن آف ریمیڈیشن ایفرٹس کہاں سے آئے گی. کہ اگر آپ کو کسی چیز کے لیے ٹاپ مینجمنٹ سے, کسی ایڈوائزری بورڈ سے اس کی پرمیشن چاہیے ہے تو وہ پراپرلی ڈیفائنڈ ہوگا. پالیسی فریم ورک ہوتا ہے جہاں پہ پالیسیز گورن کرتی ہیں جو ونربلٹیز مینجمنٹ کو, اور ریمیڈیشن آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کہ ٹھیک ہے کوئی پرابلم آئی ہے اسے سالو کرنے کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے, آپ کو کوئی ایکوپمنٹ خریدنا ہے, ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہوگا, اس کی ایفرٹس کیا ہوں گی, ریسورسز کیسے ایلوکیٹ ہوں گے, اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے آپ ارینج کریں گے. اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ ریمیڈیشن ایکٹیویٹیز الائن کرتی ہیں آرگنائزیشن گولز کے ساتھ. ایگزامپل ہے کہ کمپنی کی گورننس اسٹرکچر ریکوائر کرتا ہے کہ وہ انکلوڈ کرے ونربلٹی پیچز وغیرہ کو بائی دی چینج ایڈوائزری بورڈ. ایک بورڈ بنا ہوتا ہے, وہ اپروو کرے گا اسے. یہ پروسیس انشور کرتا ہے کہ اوور سائٹ ایون ہائر مینجمنٹ کی اوپر بھی ہو, کہ انہیں سب پتہ ہو کہ وہ کس قسم کی پرابلم سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے کس قسم کی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی. اس کے اندر بزنس پروسیس انٹرپشنز آ گئے. اب بزنس پروسیس انٹرپشنز کے اندر بزنس انٹرپشنز بزنس آپریشنز کے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رسک ان پروسیسز کو ہے, کون سے پروسیسز ٹیمپریریلی افیکٹ ہو سکتے ہیں اور کون سے کرٹیکل سسٹمز ہیں, اور کن سسٹمز کے لیے آپ کو بہت سیریسلی کام کرنا پڑے گا. اس کے اندر اگین امپیکٹ اسسمنٹ ہو گئی, ڈاؤن ٹائم پلاننگ ہو گئی کہ اگر وہ کتنی دیر تک ڈاؤن رہے گا اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے, اور اگر وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا کنٹینجنسی پلان کیا ہے آپ کے پاس, کہ اگر ایک سروسز رک گئی ہے تو آپ سیکنڈری اپنے بیک اپ سے اسے کتنی جلدی ریسٹور کر کے چلا سکتے ہیں. ایگزامپل ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, وہ اپنے پوسٹ پون کر دیتا ہے کریٹیکل سیکیورٹی پیچز کو. فار ایگزامپل انٹرپشن ریئل ٹائم میں پیمنٹ پروسیسنگ کو فرق پڑے گا. اب وہ اگر اسے ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک اسکیجول کرنا پڑے گا کہ کب آپ اپنے آف پیک آورز دیکھتے ہیں, کہ کب آپ کے پاس کم سے کم ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں, وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں, لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سسٹم ڈاؤن ہوگا, آپ نے جو بھی آپریشنز کرنے ہیں اس سے پہلے کر لیتے ہیں. لیکن جب بھی کسی قسم کی پیچنگ یا ڈپلائمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کی ساری سروسز ڈاؤن نہیں ہوتی ہیں, ایک پارٹ آف دا سروس صرف ڈاؤن ہوتی ہے, باقی سارے آپریشنز اسی طرح چلتے رہتے ہیں. پھر ڈی گریڈنگ فنکشنالٹی آ جاتی ہے جس کے اندر ہم پوٹینشیل ریڈکشن آف سسٹم اپلیکیشن پرفارمنس دیکھتے ہیں. اب اگر آپ پیچ کر رہے ہیں سسٹم کو یا کسی بھی ونربلٹی کو پیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آف کورس اگر آپ کے پاس پہلے ملٹیپل سرورز تھے جو کہ کسی چیز کے لیے چل رہے تھے, اب ایک وہ کیونکہ سنگل لیگ پہ ہے تو اسے ٹائم لگے گا کہ وہ کون سی چیز پہلے آئے گی, کون سی اس کے بعد آئے گی, کس طرح انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو آف کورس اینڈ یوزرز افیکٹ ہوتے ہیں. آپ پرفارمنس ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آپ سارا لوڈ جب اپنے ایگزسٹنگ سرورز کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کا کتنا فرق پڑ رہا ہے, اسے کانسٹنٹلی مانیٹر کریں گے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپلیکیشنز کریش ہو جائیں, یا آپ اس کی آپٹیمائزیشن کرتے ہیں کہ فائن ٹیوننگ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم بیسٹ پرفارمنس لے سکتے ہیں. اب اس کی بیسٹ ایگزامپل ایک اور بھی آتی ہے, ایک تو یہ ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس رجسٹریشن پیریڈ کے اندر سارے رجسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ سارے 25,000 اسٹوڈنٹس سائملٹینیسلی رجسٹریشن کرنے کی کوشش کریں گے تو آف کورس آپ کے سسٹمز کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا. تو اس کے اندر پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ فریشمین لیول اسٹوڈنٹس فرسٹ ڈے کریں گے, سافومور سیکنڈ ڈے, اینڈ دین جونیئر اینڈ سینئر لیول, تو انہیں ہم سیگریگیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا لوڈ سرورز پہ اتنا زیادہ نہیں آئے. ٹھیک ہے کچھ کورسز کامن بھی ہوتے ہیں لیکن اسے بیلنس کرنے کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں.
پھر ہمارے پاس آتے ہیں لیگیسی سسٹمز. لیگیسی سسٹمز وہ سسٹمز ہیں جس کے اوپر کسی قسم کے اپڈیٹس وغیرہ اس کے وینڈر نے دینا چھوڑ دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ونریبل ہو سکتے ہیں سسٹمز. اب اس کو اگر آپ نے ابھی بھی یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کے کمپیٹیبلٹی ایشوز دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اسے پیچ کر سکتے ہیں یا اسے مائگریٹ کر سکتے ہیں. وینڈر سپورٹ کتنی ہے, اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. مائگریشن اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں کہ کیا ابھی بھی آپ اسے رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس سے گیٹ ریڈ ہونا چاہ رہے ہیں. اب ایگزامپل ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کنٹرول سسٹم یوز کر رہا ہے جو کہ بہت کرٹیکل ہے ان کی پروڈکشن کے لیے, لیکن اس کے کوئی سیکیورٹی اپڈیٹس نہیں آ رہے ہیں. اب اسے میٹیگیٹ کرنے کے لیے آرگنائزیشن کیا کرے گی کہ اسے آئسولیٹ کر دے گی فرام مین نیٹ ورک اور اسٹرکٹ کنٹرولز اس کے اوپر رکھے گی تاکہ کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر اس چیز کو افیکٹ نہ کر سکے. لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پروپرائٹری سسٹمز. پروپرائٹری سسٹمز کسٹم بلڈ سسٹمز ہوتے ہیں وینڈر اسپیسیفک. اب اس کے اندر اسپیشلائز نالج چاہیے ہوتی ہے کیونکہ صرف وینڈر ہی اسے اپڈیٹ کر سکتا ہے. اب یہ سسٹم بھی چیلنج ہوتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کیونکہ یہ کوئی اسٹینڈرڈ فالو نہیں کر رہے ہوتے اور صرف آپ کو وینڈر ہی اس کے اوپر اپڈیٹ کر سکتا ہے, اسے پیچ کر سکتا ہے یا اسے کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس کے اندر آپ کی وینڈر ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے, ٹوٹلی آپ کو ریلائنس اس کے اوپر ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے 3 سال تک تو یہ لاک رہے گا لیکن اس کے بعد آپ کو ہمیں اس کا سورس کوڈ یا اس کی پاسورڈز وغیرہ دینے پڑیں گے جس کے تھرو ہم اسے اپڈیٹ کر سکیں. کسٹمائزیشن اس کی دیکھنی ہوتی ہے, کسٹم بلڈ فیچرز اس کے اندر ہیں کہ نہیں. بعض اوقات وہ اتنی کمپلیکیٹ ہوتی ہیں کہ آپ اسے اتنا ایزیلی ماڈیفائی نہیں کر سکتے یا آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ماڈیفائی دا سسٹم, ری بلڈ اٹ اینڈ دین پش اٹ ٹو دا سسٹمس. انٹیگریشن چیلنجز ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹی ہے انٹیگریشن کی پروپرائٹری سسٹمز کی. میں بھی جو آپ نے سسٹم لگائے ہیں وہ بعد میں آپ کے جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہ رہیں اور آپ کو وہ روکنا پڑے. اب اگر آپ کسی ایگزامپل لیں گے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی تو موسٹ آف دا سسٹم جو وہاں پہ یوز ہوتے ہیں وہ پروپرائٹری سسٹمز ہوتے ہیں. اب اس کے لیے پیچنگ کے لیے یا کچھ بھی آپ کو وینڈر سے سپورٹ لینی پڑتی ہے, لیکن اب وینڈر کب اویلیبل ہوگا, کب وہ ڈپلوائے کریں گے, کیونکہ صرف ڈپلائمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ سسٹم ڈپلوائے ہو جائے گا تو وہ کیا اسی طرح پرفارم کر رہا ہے جیسے آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس سے, اور کیا اس سے وہی آؤٹ پٹ آ رہی ہے, کیا اسے اور تو کوئی سسٹم افیکٹ نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن inhibitors to remediation. ڈومین نمبر 4 کے ماڈیول نمبر 1 کا یہ آخری لیکچر ہے جس کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو ہم کور کریں گے. اب کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کا رسک لیول کیا ہے, کیا ہماری ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو اے اسٹینڈرڈ چل رہی ہیں کہ نہیں, کیا جو ہم نے گول سیٹ کیے تھے وہ اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس یا اکارڈنگ ٹو دی آبزرویشنز ہیں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جب ہم نوٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے انفراسٹرکچر کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں سامنے وہ ٹرینڈز ہیں ٹاپ 10, اور اس کے بعد پھر کرٹیکل ونربلٹیز آ جاتی ہیں, SLOs آ جاتے ہیں, اور اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں؟ ٹرینڈ ریفر کرتے ہیں انالیسز آف دی ونربلٹی ڈیٹا اوور ٹائم, کہ کون سی ونربلٹی اوور ٹائم اس کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیٹرنز, امپرومنٹ یا ایمرجنگ رسک. کہ ایک اگر کسی بھی قسم کا مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے کوئی رینسم ویئر کا فار ایگزامپل, اب اس کو کیسے اس کے اندر ونربلٹیز ایکسپوز کر رہا ہے وہ سسٹمز کی, اس کے پیٹرنز کیا ہیں, اس کے اندر کس طرح سے ہم اپنی آرگنائزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے اندر ڈیٹا کلیکشن آ گیا, ٹائم پیریڈ انالیسز اور ویژولائزیشن ہو گئی. کوارٹرلی رپورٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اگر آپ کی دکھا رہی ہے کہ آپ کانسٹنٹلی ان میچ ونربلٹیز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں اور آپ اپنے سسٹم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو وہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہو جاتا ہے ایز یور کی پرفارمنس انڈیکیٹر. تو آپ کہتے ہیں کہ ان دس فرسٹ کوارٹر ہمارے پچھلے سال فار ایگزامپل 3 ونربلٹیز میجر آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی, 2 مائنر تھیں. تو آپ اس چیز کو میک شور کریں گے کہ اگلے کوارٹر میں کم از کم جو میجر ہیں وہ 1 ہو جائے اور جو آپ کی میڈیم لیول تھی وہ 0 ہو جائے. اب آپ نے اگر وہ نوٹ کیا اور نیکسٹ ٹرم میں بھی نیکسٹ کوارٹر میں بھی کوئی ونربلٹی اگین اس طرح کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور ایفرٹ پٹ ان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اب ٹاپ 10 ریفر کرتا ہے لسٹ آف موسٹ کرٹیکل اینڈ فریکوینٹلی ونربلٹیز ان دی آرگنائزیشن انوائرمنٹ.
کہ کون سے سسٹمز ہیں یا ونربلٹیز ہیں جو کہ کانسٹنٹلی ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہو رہی ہیں. اب اس کی فریکوینسی کتنی ہے, اس کا امپیکٹ کیا تھا اور اس کی پرائرٹائزیشن کیا تھی. اب ونربلٹی مینجمنٹ رپورٹ کے اندر وہ ونربلٹیز ہم ساری لسٹ کر دیں گے اور پھر ہم اسے مانیٹر کریں گے کہ ہم انہیں کس طرح کم کر سکتے ہیں. کرٹیکل ونربلٹی اینڈ 0 days. کرٹیکل ونربلٹی اور 0 days بہت سیویئر ونربلٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی 0 days, کیونکہ وہ ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اور اگر کوئی اسے فوراً ایکسپلائٹ کر دے جس کے لیے کوئی پیچ بھی اویلیبل نہیں ہے تو وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو سیویئرٹی اسسمنٹ اس کے اندر کرنی ہوتی ہے, امپیکٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے اور ارجنسی اس کی دیکھنی ہوتی ہے ریمیڈیشن کی. اب یہ رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کرٹیکل اور 0 day ونربلٹیز اپنی آرگنائزیشنز میں کتنی آئیڈینٹیفائی ہوئیں اور ٹیمپریری کمپنسیٹنگ کنٹرولز آپ نے اس کے لیے کیا رکھے کہ اگر کوئی 0 day ونربلٹیز آ گئی تھی تو آپ نے اسے کس طرح پروٹیکٹ کیا. پھر سروس لیول آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں جس کے اندر ٹارگیٹ لیول پرفارمنس دیکھتے ہیں, اس کی رسپانس ٹائم دیکھتے ہیں کہ ونربلٹیز کو کیا ہم نے ایک ٹائم فریم کے اندر سارٹ آؤٹ کیا, اس کے اندر پرفارمنس ٹارگیٹس کیا تھے, ٹائم فریمز کیا تھے اور کمپلائنس مانیٹرنگ اس کی ہو گئی. اب اس کے اندر کرٹیکل ونربلٹی کو ہم نے فار ایگزامپل اگر 48 hours میں سالو کر لیا تو اس کے اندر رپورٹ میں ہم لکھیں گے اور ٹریک کریں گے کہ کیا یہ ان کمپلائنس ہے ود دا اسٹینڈرڈز جو ہم فالو کر رہے ہیں یا اس میں سالو کرنے میں نارمل سے زیادہ ٹائم لگا ہے. اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن ہو گئی جس کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کمیونیکیشن ود ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس, اس کی ونربلٹی مینجمنٹ کریں گے اور ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. اب اسٹیک ہولڈر میپنگ ہو گئی, کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ہو گئیں اور رپورٹنگ فریکوینسی آ گئی کہ کتنا آپ نے جلدی اور کتنی انٹرولز میں انہیں رپورٹ کرنا ہے. اس میں سیکیورٹی ٹیم ریگولر کمیونیکیٹ کرتی ہے ایگزیکٹو مینجمنٹ کے ساتھ اور آئی ٹی آپریشنس کے ساتھ تھرو منتھلی رپورٹس آن ونربلٹی اسٹیٹس وغیرہ اس کے اپڈیٹ کرتے ہیں. اب فردر اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن کے اندر ہمارے پاس کچھ چیزیں یہاں پہ آئی ہیں. اب اس کے اندر اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے آلریڈی دیکھ لیا جس کے اندر ہم نے پروسیس آئیڈینٹیفائی کیا انڈیویجول ٹیمز جو کہ انٹرنل رول پلے کرتی ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز کو میپ کرنا ہے, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہو گئے اور انفلوئنس ہے اور ان کا انٹرسٹ ہے. پھر ہمارے پاس کمیونیکیشن اسٹریٹجی آ جاتی ہے جس کے اندر ہم ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن ہے جو ہم کمیونیکیٹ کریں گے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اب ساری چیزیں آپ کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بتانی ہوتی, صرف ان چیزوں کا بتایا جاتا ہے جس کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر کمیونیکیشن چینل آ گئے کہ کون سا اپروپریٹ میتھڈ ہے, آپ انہیں ای میل کریں گے یا رپورٹس بھیجیں گے یا میٹنگز ان کی کال کریں گے. فریکوینسی اس کی کیا ہوگی کہ آپ کوارٹرلی رپورٹ بھیج رہے ہیں, اینول بھیج رہے ہیں یا بائی اینولی بھیج رہے ہیں. اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا, آڈینس کیا ہے, ٹیکنیکل ہے یا نان ٹیکنیکل رپورٹ ہے. پھر اس کے اندر ہم ریکارڈنگ فریکوینسی کو دیکھتے ہیں کہ ریگولیرٹی کے اسٹیک ہولڈرز کتنے فریکوینٹلی اپڈیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ ونربلٹیز. اسکیجولڈ اپڈیٹس ہیں, ایڈ ہاک رپورٹس ہیں کوئی ہماری, یا ارجنسی لیول رپورٹس ہیں جو کہ اپرووڈ ہوں اور وہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. اس کے ساتھ ہمارے ڈومین نمبر 4 کی پہلا ماڈیول کمپلیٹ ہوا. اب ہم دوسرا ماڈیول شروع کریں گے اس کے بعد. اوکے, ڈومین نمبر 4 کی دوسرا ماڈیول آج ہم شروع کر رہے ہیں. اس کا ماڈیول نمبر 1 جو تھا وہ ونربلٹی مینجمنٹ کے اوپر تھا. ماڈیول 2 جو ہے یہ انسیڈنٹ رسپانس کے اوپر ہے. اب اس کے اندر بہت ساری آپ کو سملیرٹیز ملیں گی کیونکہ دونوں کی رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن از آلموسٹ دا سیم. اب یہاں پہ ہم آج اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن کو دیکھ رہے ہیں. اب اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں آپ کے جو بھی آپ کے کلائنٹس ہو, کسٹمرز ہوں, آپ کے انویسٹرز ہیں یا آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, انہیں سب کو ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. انہیں ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور بہتر طریقے سے ان سے کیسے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب انسیڈنٹ رسپانس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایک اسپیسیفک کائنڈ آف انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے ہینڈل کریں گے, کون کون سی پارٹیز اس کے اندر انوالوڈ ہوں گی, کمیونیکیشن کا میکینزم کیا ہوگا, یہ ساری چیزوں کو ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر آپ یہ نوٹس کریں کہ میں نے یہاں پہ اس کا ٹاپک بتایا, پھر ڈیفینیشن, اس کے کمپوننٹس اور ایک ایگزامپل کے تھرو سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر میپنگ کیا ہوتی ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل پارٹیز آپ کی انوالوڈ ہیں انسیڈنٹ رسپانس پروسیس کے اندر جسے آپ نے بتانا تھا یا انفارم کرنا ہے. اس کے اندر اس کے کمپوننٹ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں.
इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट मैपिंग हो सकती है। एग्जाम्पल है कि आप मैप करेंगे जिसके अंदर आईटी स्टाफ, लीगल टीम्स, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स लाइक वेंडर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ इंक्लूडेड होंगी, जो कि आपके स्टेक होल्डर मैपिंग के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद हम उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। अब उसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे स्पेसिफिक रोल्स और ड्यूटीज़ हर स्टेक होल्डर की इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस, कि कौन सा स्टेक होल्डर ऐसा है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ हैं जो उसने करनी है। उसमें रोल असाइनमेंट आ गया, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। रोल असाइनमेंट के अंदर के कौन फर्स्ट हैंडलर होगा, कम्युनिकेशन कौन बाहर पब्लिक को बताएगा, और अकाउंटेबिलिटी के कौन चेक करेगा कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन दैट। तो इसके अंदर जो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक डिसीजन मेकर होता है, जबकि आईटी टीम जो है वो सिर्फ टेक्निकल रिस्पांस को और कम्युनिकेशन अपडेट्स को जो आपकी कम्युनिकेशन टीम है उसे अपडेट कर रही होगी। अब कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर हम स्टैब्लिश करते हैं मेथड्स और टूल्स जो कि यूज़ होंगे इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स किसी भी इंसिडेंट के बीच में। अब वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, फ़ोन के ऊपर हो जाता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, या सिक्योर चैनल्स के थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। अब कम्युनिकेशन जब भी हम एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ करेंगे तो वो हमेशा हम एनक्रिप्टेड ईमेल्स पे करते हैं, जबकि हमारी जो इंटरनल अपडेट्स हैं वो भी सिक्योर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स अगर कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू होता है। फिर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आ जाती है, उसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि किस हद तक इन्फॉर्मेशन हमने लोगों के साथ शेयर करनी है और उसकी टाइमिंग क्या होगी। उसके अंदर कंटेंट रेलेवेंस के कौन सा कंटेंट है जो रेलेवेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइमिंग क्या होगी। अब आईटी टीम रिसीव करेगी रियल टाइम अपडेट्स अपने टेक्निकल डिटेल्स अपनी सिक्योरिटी टीम से, और एग्जेक्टिव्स हाई लेवल समरीज क्रिएट करेंगे और वो हर 4, 6, 8 घंटे जैसे भी उन्होंने डिफ़ाइन किया उसके हिसाब से बाहर इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं एस्केलेशन पैथ्स। एस्केलेशन पाथ के अंदर हम आउटलाइन करते हैं प्रोसेस एस्केलेशन की और उसके अंदर कम्युनिकेशन की कि अगर हमें स्टेक होल्डर्स अनरिस्पॉन्सिव हैं और इंसिडेंट की सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है तो हम और क्या तरीके हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अंदर एस्केलेशन ट्रिगर्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं और बैकअप कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं कि अगर प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन रीच नहीं है तो आप सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से कैसे रीच करेंगे। जैसे कि CIO अगर अवेलेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए तो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से बात करेंगे और उसे बताएंगे कि ये हो गया है प्रॉब्लम, अब उसे कैसे करना है ताकि वो एस्केलेट कर सके उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक। फिर हमारे पास आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। हम मेंटेन करते हैं सारे लॉग्स अबाउट द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इंसिडेंट, जो भी हुआ है, और उसका ऑडिट हम ताकि बाद में कर सकें। उसके अंदर कम्युनिकेशन लॉग्स आ गए, इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट ट्रेल्स आ गए। अब उसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो लॉग होती है इन इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर हम देखते हैं कि किसे इन्फॉर्म करना है, क्या डिस्कस हुआ था और कब डिस्कस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं। अब मॉड्यूल 2 के अंदर ही डोमेन नंबर 4 के हम इंसिडेंट डिक्लेरेशन एंड एस्केलेशन को देखते हैं। अब बिल्कुल पहले मॉड्यूल की तरह इसके अंदर भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनकी डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स है और एग्जाम्पल है। अब इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम पहले क्राइटेरिया डिफ़ाइन करेंगे जहां हम रिकग्नाइज़ करेंगे और क्लासिफाई करेंगे किसी भी सिक्योरिटी इवेंट को जिसके अंदर कोई इंसिडेंट के रिस्पांस की हमें ज़रूरत हो। उसके कंपोनेंट्स होते हैं कि डिटेक्शन मैकेनिज़्म आपके पास होता है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, या इनिशियल आपकी असेसमेंट होती है किसी भी एक इंसिडेंट के ऊपर। अब उसके अंदर एनॉमलीज़ एग्जांपल है कि नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर आपको डिटेक्ट हुई हैं और आपके सीम सिस्टम ने असेस किया और फ्लैग किया कि पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ये थे, तो आपने उसे देखना है। अब मेन रीज़न ये होती है कि जब भी हम इंसिडेंट डिक्लेरेशन करते हैं तो ये एक फॉर्मल नॉलेज होती है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के बारे में कि वो उसके प्रोसेसेस क्या थे। एस्केलेशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी जो से प्रोसेसेस के अंदर किसी किस्म की प्रायोरिटी की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है, या एडिशनल रिसोर्सेज इंक्लूड करनी है, वो सारी हम इसके अंदर डालते हैं। इंसिडेंट डिक्लेरेशन उसके बाद आ जाएगी जहाँ पे फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है कि ठीक है कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है
اور اس کا رسپانس پروسیس چاہیے. اس کے اندر ڈکلیریشن پروٹوکولز آ جائیں گی, ایکٹیویشن رسپانس ٹیمز انوالو ہوں گی, اور انیشل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہوگی, کیونکہ یہ ڈومین پوری رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر ہے. اب ایک کنفرمیشن ہوئی کہ ایک رینسم ویئر اٹیک ہوا ہے, جسے آفیشیل ڈیکلیریشن آپ کو بتانی پڑے گی کہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا رسپانس پلانس ہمارا یہ ہے, تو آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اس حساب سے اپڈیٹ کر دیں گے. انسیڈنٹ کلاسیفیکیشن کے اندر آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں انسیڈنٹ کو, اس کی سیویرٹی دیکھتے ہیں, امپیکٹ کی ارجنسی دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی اسے سالو کرنا ہے اور کس طرح سالو کرنا ہے. اب اس کے سیویرٹی لیولز ہم نے پہلے بھی سی وی ایس ایس کے اندر دیکھے تھے, اس کے اندر اس کے امپیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور رسپانس پرائرٹائزیشن کرتے ہیں. اب انسیڈنٹ کلاسیفیکیشن کے اندر ہم سیویرٹی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کمپرومائز ہوا ہے, اس کے کرٹیکل بزنس سسٹمز افیکٹ ہوئے ہیں یا کوئی امیجیٹ ایکشن کی ضرورت ہے. اب ایسکیلیشن کرائٹیریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کنڈیشنز آتی ہیں کہ انسیڈنٹ کو جب ہم ایسکیلیٹ کریں گے ہائر مینجمنٹ پہ, تو آپ نے کس کس کو بتانا ہے اور کون کون سی ایکسٹرنل پارٹیز کو انکلوڈ کرنا ہے. اب اس کے ایسکیلیشن ٹریگرز ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس لیول تک اس کا سی وی ایس ایس لیول گیا ہوا ہے تب آپ اسے ایسکیلیشن لیول پہ لے کے جاتے ہیں. مینجمنٹ نوٹیفیکیشنز ہر حال میں چاہیے ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل انوالومنٹ کی اگر ضرورت پڑے تو آپ انوالو کرتے ہیں. اب ایک ڈیٹا بریچ ہوا, اس کے اندر کسٹمر انفارمیشن اگر لیک ہوئی ہے تو آف کورس آپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اور لیگل ٹیم کو فوراً بتانا پڑے گا کہ اس طرح کی انفارمیشن ہو گئی کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب ہم نے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ایسکیلیشن پروسیجرز کے اندر آپ پروسیس ایسکیلیشن کا اپنا ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے اندر انسیڈنٹ کے اندر نوٹیفائی کرتے ہیں سینئر مینجمنٹ کو اور ایکسٹرنل پارٹیز کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروٹوکولز ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن پروسیجرز ہوتے ہیں, اور تھرڈ پارٹی ایکسپرٹس کو بھی انوالو کرنا پڑ جاتا ہے. اب جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک پرسسٹنٹ تھریٹ ہے, اس کے اندر انسیڈنٹ کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹس کو انوالو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سیٹ آف ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ اس انسیڈنٹ سے ڈیل کر سکیں, تو اس کے اندر آلویز آپ کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ آپ ایکسٹرنل پارٹیز کو یا ایکسپرٹس کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو سالو دیز ایشوز. اس انسیڈنٹ رسپانس پلان پھر ایکٹیویٹ آپ کرتے ہیں, اس کے اندر آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں فل انسیڈنٹ رسپانس پلان. اس کے اندر ڈکلیئرڈ اینڈ ایسکیلیٹڈ ہوتا ہے کہ جی ہم ٹارگٹ ہو گئے اور ہمیں اسے سالو کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے کمپوننٹ سارے پلانڈ ہوتے ہیں, رول اسائنمنٹ ہوتی ہے اور کوارڈینیشن آف ریسپانس ایفرٹس ہوتی ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوں گے اور ان کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی. یہ ریسپانس پلان جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی ایک بڑا اٹیک ہو گیا, ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس ہے, تو رول اسائنمنٹس کوارڈینیٹڈ ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں تاکہ کمبائنڈ آپ اس پرابلم کو ٹیکل کر سکیں. پھر کمیونیکیشن ڈیورنگ ایسکیلیشن ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کلیئر کمیونیکیشن رکھیں گے تھرو آؤٹ دا پروسیس. اس کی پروٹوکولز ہو گئیں, اسٹیک ہولڈر کے اپڈیٹس ہو گئے, انفارمیشن فلو آ گیا. اب ریگولر اپڈیٹ کریں گے آپ اسٹیک ہولڈرز کو, اور انسیڈنٹ ایسکیلیٹ کرنے اگر آپ کو اس کے رسپانس کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کریں گے, اور انشور کریں گے کہ آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں اس کے اندر جو اپڈیٹس ہیں اس سے انہیں کانسٹنٹلی انفارمڈ رکھیں. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم اس چیز کو میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم نے انسیڈنٹ ڈکلیریشن اور ایسکیلیشن کو پراپرلی ہینڈل کیا ہے. جہاں پہ اگر ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایکسٹرنل ہیلپ لیں ہم نے وہ لی, جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انٹرنل ٹیم کو یوز کرتے ہوئے اسے سالو کریں تو ہم نے اسے کرتے ہوئے وہ سالو کر دیا. ماڈیول نمبر 2 آف ڈومین نمبر 4, اس کے اندر ہم انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ کو دیکھیں گے. اب اس کے اندر ڈاکیومنٹیشن انکلوڈ ہوتی ہے کسی بھی سیکیورٹی انسیڈنٹ کے بارے میں کہ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, اس سے ہم نے کیا لیسن لرن کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹھیک ہے انسیڈنٹ ہو گیا, وی کین آل انڈرسٹینڈ کہ اس کی سیویرٹی تھی, لیکن اسے ہم نے کس طرح ہینڈل کیا. اب اس کے اندر ہمارے پاس پہلے تو ایگزیکٹو سمری آتی ہے. ایگزیکٹو سمری ایک ہائی لیول اوور ویو ہوتا ہے کسی بھی انسیڈنٹ کا, جس کے اندر ہم ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں کہ کی ڈیٹیلز سینئر مینجمنٹ کے لیے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ سینئر مینجمنٹ اور اسٹیک ہولڈرز یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہوا. اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں ہوتی کیونکہ ہائر مینجمنٹ کو یوزلی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا نہیں پتہ ہوتا ہے, تو ہم اسے ایک دم ٹو دا پوائنٹ رکھتے ہیں. اس کے اندر انسیڈنٹ اوور ویو ہوتا ہے, بریف ڈسکرپشن ہوتی ہے انسیڈنٹ کی اور سیویرٹی کی ایکشنز کہ ہم نے کون سے لیے, اس کا آؤٹ کم کیا تھا,
اور پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری آرگنائزیشن کے اوپر. اب ایگزامپل ہے جیسے کہ ہم ایک رپورٹ لکھ رہے ہیں کہ آن جولائی 15 ایک فشنگ اٹیک ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہوا. اس کے رزلٹ میں کمپرومائز ای میل اکاؤنٹس یوزرز کے کمپرومائز ہوئے, لیکن اس انسیڈنٹ کو ہم نے 2 گھنٹے کے اندر کنٹرول کر لیا اور کوئی ہمارے سینسٹیو ڈیٹا اور فائنینشیل ڈیٹا لیک نہیں ہوا ہے. افیکٹڈ سسٹمز ہم نے سیکیور کر لیے ہیں اور امپلائیز کو ہم نے ریلیونٹ ٹریننگ پرووائڈ کر دی ہے تاکہ آئندہ اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکیں. اس کے بعد ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس 5 Ws ہوتے ہیں جس کے اندر ہو, واٹ, وین, ویئر اینڈ وائی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے کہ کون سا انسیڈنس ہوا آپ کی کمپنی میں, کیوں ہوا, کیا تھا اس کے اندر, کب ہوا, کس جگہ پہ ہوا اور کیوں ہوا. اب اس میتھڈ کے اندر ایک کمپریہنسو انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہوئیں اور اسے ہم کس طرح ایوائڈ کر سکتے ہیں. کہ ہو کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سے سسٹم تھے انکلوڈنگ اٹیکرز یا افیکٹڈ پارٹیز. وٹ کے اندر ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں بریچ ہوئیں, فار ایگزامپل میل ویئر انفیکشن تھا, نیچر آف انسیڈنٹ کیا تھا. وین ہے کہ کب وہ ہوا, اس کی ٹائمنگز کیا تھی. ویئر ہے کہ کون سے لوکیشن پہ کون سے سسٹمز کے اوپر, اور وائی روٹ کاز کیا تھی. اب رپورٹ کے اندر ہم لکھیں گے کہ جیسے 10 اگست کو ایک میل ویئر انفیکشن نے ڈیٹیکٹ کیا ہم نے اپنے کمپنی کے پرائمری فائل سرور کے اوپر. دی انفیکشن وہ جو سٹارٹ تھا وہ انیشیٹ ہوا ایک USB ڈرائیو سے جو کہ امپلائی نے یوز کی تھی, اور اسے ہم نے 9 AM پہ ڈسکور کیا اور 11:30 AM کے اوپر ہم نے اسے کنٹرول کر لیا. روٹ کاز جو تھی وہ سیکیورٹی کنٹرول تھا جو کہ ہمارا USB کے اوپر نہیں تھا, لیکن کیونکہ اب ہم نے کنٹرول کر لیا ہے تو ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم یہ پرابلم نہیں آئے گی. اس کے بعد ریکمنڈیشنز آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فیوچر پلان آپ کا کیا ہے, اس کے اندر پالیسی چینجز کیا ہوں گی آپ کی, سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی چینجز کی ضرورت ہے پالیسی میں. ٹیکنیکل کنٹرولز کون کون سے چاہیے ان آرڈر ٹو انہینس دا سیکیورٹی, اور اگر کوئی ٹریننگ آپ کو چاہیے ہے جو کہ لوگوں کے پاس پہلے نہیں تھی اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے, وہ ہم نے کون سی ہے جو کہ انہیں پرووائڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کون سی پروسیس امپروومنٹ کی ہے اس کے اندر کہ جس سے ہم اس چیز کو میک شور کر سکیں کہ دوبارہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. ایگزامپل اگین اس کی یہی ہے کہ ریکمینڈڈ ہے کہ کمپنی امپلیمنٹ کرے اینڈ پوائنٹ پروٹیکشن, تاکہ کوئی بھی بندہ اپنا USB یا کوئی بھی ایسی چیز انآتھرائز ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرے تو اسے فوراً ڈیٹیکٹ کر لیا جائے یا اسے ڈینائی کر دیا جائے, اور امپلائیز کو ٹریننگ بھی دی جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ریموویبل میڈیا کو سسٹمز کے اوپر کیسے یوز کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹائم لائن. ٹائم لائن کے اندر کرونالوجیکل اکاؤنٹ اور انسیڈنٹ کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوتی ہے کی ایونٹس کی. یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم انفولڈ کر سکیں کہ ایکچوئل ہماری ریسپانس ایفرٹس کیا تھیں انسیڈنٹ ڈیٹیکشن کے لیے. فرسٹ ڈیٹیکٹڈ اور رپورٹڈ کب ہوا, اس کے لیے ہم نے کون سے ایکشن لیے, ریزولوشن کے لیے ہم نے کیا کیا, اور فالو اپ ایکشن کیا ہے. اب اگین اس کا ہم لکھیں گے کہ جیسے 10 اگست کو 9 AM پہ میل ویئر انفیکشن ڈیٹیکٹ ہوا ہمارے فائل سرور کے اوپر. 10 اگست کو ہی ہم نے 9:30 AM پہ سرور کو آئسولیٹ کر دیا نیٹورک سے, اور ودن 1 hour and 15 minutes میل ویئر کو ہم نے ریموو کر دیا اور پروسیس سٹارٹ کیا, اور 11:30 تک ہم نے اسکین کر کے کنفرم کر دیا کہ کوئی اس کے اوپر فردر ٹریسز نہیں ہیں اور ساری سروسز آر بیک ٹو نارمل. اس کے بعد آتا ہے امپیکٹ. امپیکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ رہا اس انسیڈنٹ کا ہماری آرگنائزیشن کے اوپر. اس کے اندر فائنینشیل لاسز کا بھی ہم بتا سکتے ہیں اور آپریشنل ڈسٹرپشنز بھی بتا سکتے ہیں. فائنینشیل امپیکٹ کیا تھا, آپریشنل امپیکٹ اس کا کیا ہوا, ہماری کوئی ریپیوٹیشن اس سے خراب ہوئی کہ نہیں, اور ہمارا کوئی ڈیٹا بھی لاس ہوا کہ نہیں. اب ایگزامپل ہے کہ ڈیٹا بریچ ہوا, لیگل ٹیم سے کنسلٹ کیا گیا, انشور کیا گیا کہ ریگولیٹری رپورٹنگ اوبلیگیشنز ہماری ساری میٹ ہو رہی ہیں, کوئی ہمارا ڈیٹا لیک نہیں ہوا, تو کیا ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس کا اسکوپ آتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے نیٹ ورک, کون سے سسٹم اور بزنس پروسیسز افیکٹ ہوئے. اس کی کلیئر پکچر بتاتے ہیں مینجمنٹ کو کہ انسیڈنٹ کس طرح ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہوا, افیکٹڈ سسٹمز کون سے تھے, ڈیٹا افیکٹ ہوا کہ نہیں, بزنس پروسیسز کتنے ڈسٹرپٹ ہوئے. ایگزامپل ہے کہ ڈیورنگ اے ڈیٹا بریچ لیگل ٹیم کو ہم نے کنسلٹ کیا اور انشور کیا کہ ہماری ساری لیگل آبلیگیشنز میٹ کر رہی ہیں,
اور ہمارے اوپر کوئی فردر لائبلٹی نہیں ہے ان آرڈر ٹو انفارم دی تھرڈ پارٹیز. اب ایویڈنس اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ڈیٹا لاگس کو دیکھیں گے, فورینزکس انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی لیگل یا کمپلائنس ایشو اس کے اندر آتا ہے. لاگ فائلز کے اندر ہمیں نیٹ ورک اینڈ اپلیکیشن سے لاگز مل جائیں گے, فورینزک ڈیٹا میں ڈسک امیجز مل جائیں گے, اور اسکرین شاٹس کے اندر ویژول ایویڈنس ہم اس کا کنٹین کر لیں گے, فردر اسے ڈاکیومنٹ کریں گے. ایگزامپل ہے کہ ایویڈنس ہم نے اس کا کلیکٹ کر لیا, اسے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, سسٹم لاگس کو دیکھا, یو ایس بی ڈرائیوز اور اس کے کنیکشنز, اینٹی وائرس لاگس, ساری چیزوں کو دیکھ کے میل ویئر ڈیٹیکشن کو دیکھا ہم نے, اور پھر ہم نے ڈسک امیج لے کے افیکٹو سرور کی اس کو فردر انویسٹیگیشن کے اندر چلے گئے. تو یہ سارے سٹیپس تھے جو کہ انوالو ہوتے ہیں ان انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ. ڈومین نمبر 4 کے ماڈیول نمبر 2 کے اندر ہم کمیونیکیشنز کو اب دیکھیں گے کہ کمیونیکیشنز کا کیا رول ہے اور ہمیں یہ کیوں دیکھنے چاہیے ان انسیڈنٹ رسپانس. اب کمیونیکیشن افیکٹو بلکہ کمیونیکیشن ڈیورنگ سیکیورٹی انسیڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کسی بھی سچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں, اپنا ڈیمیج منیمائز کر سکیں اور ٹرسٹ مینٹین کر سکیں بٹوین اسٹیک ہولڈرز. اب انسیڈنٹ رسپانس کمیونیکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کے اندر لیگل ٹیمز ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہم باری باری آج اس کے اندر یہاں پہ کور کریں گے. اب اس کے اندر پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے لیگل. اب لیگل کمیونیکیشن کے اندر لیگل ٹیمز کو ہمیں انوالو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم کسی طرح کی کمپلائنس سے تو وائلیٹ نہیں کیا ہم نے, لاز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے اندر پوٹینشیل لیگل ریمیفیکیشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لا سوٹس اور ریگولیٹری پینلٹیز بھی اگر انوالوڈ ہوں تو وہ بھی ہمیں اسے دیکھنا پڑتا ہے. ریگولیٹری کمپلائنس کے اندر ہم انشور کرتے ہیں کہ انسیڈنٹ رسپانس ایکشن کمپلائی کر رہے ہیں ریلیونٹ لاز اینڈ ریگولیشن سے, کیونکہ ہر کنٹری میں ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. پھر آپ نے اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے, مینٹین کرنا ہے کہ ایکوریٹ اس کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہو, اور پوٹینشیل لیگل ریویو کے لیے اور لیگل کونسل کی انوالومنٹ بھی لازمی ہوتی ہے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرے فار فردر ایکشنز. اب اس کی ایگزامپل ہے کہ ڈیٹا بریچ اگر ہوا ہے تو ایک لیگل ٹیم سے ہم کنسلٹ کریں گے, انشور کریں گے کہ ہماری ریگولیٹری رپورٹنگ آبلیگیشنز ساری میٹ ہو رہی ہیں, اور ہماری کمپنی کا ڈیٹا کسی بھی طرح ایکسپوز نہیں ہوا ہے تو اس سے کوئی ہمارے اوپر لائبلٹی نہ آئے. پھر پبلک ریلیشنز کو انوالو کرنا پڑتا ہے جسے ہم PR بھی کہتے ہیں. وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو میڈیا کے آگے پریزنٹ کرنا ہے, کون سی باتیں بتانی ہیں, کون سی نہیں بتانی ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ صرف اتنی انفارمیشن میڈیا کو دیتے ہیں جس کی ضرورت ہو. اب اس کے اندر کرائسس کمیونیکیشن پلان ہوتا ہے کہ ڈیولپ کرتے ہیں پلان کہ کمیونیکیٹ جب آپ کریں گے پبلک سے تو اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی, میڈیا اسٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہوگی جو کہ میڈیا میں جائے گی, اور ریپوٹیشن مینجمنٹ کیا ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز ہوں گی کہ آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن ڈیمیج نہ ہو. اب آپ ایک رینسم ویئر اٹیک کے بعد آپ کی پبلک ریلیشن ٹیم ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے جس کے اندر بتائیں گے کہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ انڈر کنٹرول ہے اور کسٹمر کا کوئی ڈیٹا کمپرومائز نہیں ہوا ہے. آپ کو زیادہ ڈیٹیلز دینے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی ان کو ضرورت ہے, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اتنی انفارمیشن انہیں پرووائڈ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد کسٹمر کمیونیکیشن ہو جاتا ہے کہ کسٹمر سے انسیڈنٹ کے بارے میں کیا انفارمیشن آپ نے بتانی ہے, ٹرانسپیرنسی کتنی رکھنی ہے, اور آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے, اور آپ کو اگر وہ انفارمیشن لیک ہو تو آپ کی آرگنائزیشن کو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. اس کے اندر نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں کہ ٹائملی نوٹیفائی کریں آپ کسٹمرز کو جو بھی آپ سٹیپ لے رہے ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. آپ کو سپورٹ اگر چاہیے کسٹمر کی, ان کی گائیڈنس اور سپورٹ چاہیے کہ کریڈٹ مانیٹرنگ سروسز یا پرسنل ڈیٹا ان کا کمپرومائز ہوا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سارے سسپینڈ کروا دیں یا بلاک کروا دیں. ان کا فیڈ بیک آپ کو کسٹمر کا کہ ان کی کیا کنسرنز ہیں یا ان کی کیا انکوائریز ہیں ریلیٹڈ ٹو دی انسیڈنٹ, وہ سارا آپ دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے کہ کوئی ڈیٹا بریچ کا ایونٹ ہوا تو کمپنی ایک ای میل سینڈ کرتی ہے سارے افیکٹڈ کسٹمرز کو, انہیں ایکسپلین کرتی ہے کہ ہوا کیا ہے اور پھر کون کون سی چیزیں انوالوڈ تھیں اور ہم نے کون سے ایکشن لیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز.
اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس میڈیا. اب میڈیا کے اندر کمیونیکیشن، اس کے اندر نیوز کے اندر آپ کی کیا انفارمیشن جائے گی، آپ نے کیا نیریٹو رکھنا ہے، پریس ریلیز کیا ہوگی، اور اس کے اندر میڈیا بریفنگ کے اندر آپ کن چیزوں پہ بات کریں گے. اور پھر جب ایک دفعہ ایک انسیڈنٹ مارکیٹ میں چلا جائے گا تو پھر آپ اسے بعد میں کس طرح مانیٹر کریں گے کہ اس کا فال بیک کیا آ رہا ہے. ایگزامپل ہے کہ سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوا آرگنائزیشن میں، آپ نے ایک پریس کانفرنس رکھی، اس کے اندر آپ نے ساری سچویشن کے بارے میں بتایا، آؤٹ لائن کیا کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، اور آپ نے اس چیز کو کیسے مینیج کیا. اس کے بعد آتا ہے ریگولیٹری رپورٹنگ. ریگولیٹری رپورٹنگ کے اندر آپ نوٹیفائی کریں گے ریگولیٹری باڈیز کو انسیڈنٹ کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک بائی لا یو آر ریکوائرڈ ٹو ڈو دیٹ. پھر اس کے اندر پرٹیکولر امپورٹنٹ انڈسٹریز کون سی ہیں ٹو ہینڈل سینسٹیو اور ہیلتھ کیئر یا فائنانس ڈیٹا. تو اگر آپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے کسی ایسے کمپنی کے ساتھ جس کا ڈیٹا ہیپا کمپلائنس کے اندر آتا ہے یا کریڈٹ کارڈ انڈسٹری کے اندر آتا ہے، تو اس کی بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں. مینڈیٹری رپورٹنگ ہے کہ آپ کو لازمی انہیں بتانا ہے، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر فالو اپ کرنا ہوتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن جو انہیں چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا. ایگزامپل ہے کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر از ریکوائرڈ ٹو رپورٹ، انہیں دے آر باؤنڈ ٹو رپورٹ اٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ودن 60 days ایز پر ہیپا ریگولیشنز، کہ اگر کچھ بھی ہوا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ کو امیجیٹلی انفارم کرنا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور ہم نے اسے کس طرح ہینڈل کیا. اس کے بعد آتے ہیں لا انفورسمنٹ. لا انفورسمنٹ کے اندر لوکل، اسٹیٹ یا فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئیں. اگر کوئی ہیکنگ انسیڈنٹ ہوا ہے یا ڈیٹا تھیفٹ ہوا ہے تو اس کے اندر انسیڈنٹ رپورٹنگ ہوگی. آپ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتائیں گے کہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایویڈنس ان سے شیئر کریں گے، اور لیگل کمپلائنس کو دیکھیں گے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کہ فردر انویسٹیگیشن کی اس کے اندر کیا ضرورت ہے. ایگزامپل ہے کہ جب آپ ایک سائبر کرمنل گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کسٹمر ڈیٹا آپ کی کمپنی سے چرایا ہے، تو یہاں جیسے ہمارے پاس FBI ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، آپ انہیں انوالو کرتے ہیں ریلیونٹ لاگز اور فورینزکس ایویڈنس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آتا ہے روٹ کاز انالیسس، کہ آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز کیا تھا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چیز نہ ہو. انسیڈنٹ کو ریویو کریں گے، انالائز کریں گے اس کے سارے ایسپیکٹس کو کہ کیا غلطی ہوئی ہماری جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. کاز آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوگی، ڈٹرمن کریں گے فنڈامنٹل ریزنز کہ اس کی ریزنز کیا تھی جس کی وجہ سے ہوا، اور اس کے پریونٹیو میجرز ہم نے کیا لیے ان آرڈر ٹو ایوائڈ اٹ ان فیوچر. ایگزامپل ہے ایک فشنگ اٹیک ہوا آن RCA، اور اسے ہمیں پتہ لگا کہ جی آرگنائزیشن کے ای میل فلٹرز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی فشنگ اٹیک کو ایزیلی دیکھ سکیں. تو آپ نے اس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمیں ایک میل گیٹ وے سیکیورٹی کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس طرح کی ای میلز کو سرور لیول پہ ہی کینسل کر دیں اس سے پہلے کہ وہ یوزرز تک یا اینڈ یوزرز تک جائے. اب اینڈ میں ہمارے پاس آتا ہے لیسنز لرنڈ. لیسن لرنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس پورے انسیڈنٹ سے ہم نے کیا سیکھا اور اس کے اندر ہمارا نیکسٹ پلان کیا ہے اور ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے. ڈی بریفنگ ہوگی جس کے اندر ہم پوسٹ انسیڈنٹ میٹنگ کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اسے ڈاکیومنٹ کریں گے اور پلان کریں گے اپڈیٹس کے کون سے پروسیجرز ہم نے نئے اڈاپٹ کرنے ان آرڈر ٹو ایوائڈ اٹ. اب ایک DDoS اٹیک ہوا اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر، تو اس کا انسیڈنٹ رسپانس پلان آپ کا کیا تھا، آپ نے کیا اس کے اندر ڈاکیومنٹ کیا، کیا آپ نے نیٹ ورک کو بیٹر سیگمنٹیشن کی، آپ نے انسیڈنٹ رسپانس پلان کو اپڈیٹ کیا، کیا آپ کا امپیکٹ رہا اس کا، اور آپ فیوچر میں ان چیزوں سے کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشنز کے اندر آتا ہے یا کمیونیکیشنز آف انسیڈنٹ رسپانس. ہماری ڈومین نمبر 4 کے ماڈیول نمبر 2 کا یہ آخری لیکچر ہے اور اس سرٹیفیکیشن کا بھی آخری لیکچر ہے. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے میٹرکس اینڈ KPIs. اب میٹرکس اور KPIs جو ہیں یہ کرٹیکل ہوتے ہیں کسی بھی افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آرگنائزیشن کی دیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اس کے اپنی انسیڈنٹ رسپانس کیپیبلٹیز کو ٹریک کر سکیں. ہم میٹرکس ڈیفائن کرتے ہیں جس کے اندر آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ کون سے ایریاز میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور انشور کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی آرگنائزیشن کے بزنس پروسیسز کے آبجیکٹیوز ہیں اسے ہم میٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہاں پہ میں نے میتھمیٹیکلی اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اسے ایکچوئل کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں کہ آپ
کس طرح اسے کر سکتے ہیں. اب مین ٹائم ٹو ڈیٹیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے مین ٹائم ٹو ڈیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج ٹائم جو کہ لگتا ہے کسی بھی سیکیورٹی انسیڈنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں. اب اس کے لیے کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ ڈیٹیکشن کے لیے آپ ٹولز یوز کرتے ہیں, جیسے سیم ٹولز ہو گئے یا IDS یا انٹروژن ڈیٹیکشن پریونشن سسٹم ہو گئے. آپ لاگز دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور آپ ڈیٹیکشن ایفیشنسی کی ایویلیویٹ کریں گے ڈیٹیکشن پروسیسز کو. اب اسے ہم میتھمیٹیکلی اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ انسیڈنٹس آر ڈیٹیکٹیڈ آن دی فالوئنگ ٹائم اکرنسز. پہلا انسیڈنٹ ہوا 30 منٹس, دوسرا انسیڈنٹ ہوا 50 منٹس, تھرڈ انسیڈنٹ ہوا 40 منٹس. تو جب ہم اسے کمبائن کر کے ڈیوائڈڈ بائی 3 کریں گے, کیونکہ 3 انسیڈنٹ ہے, تو ہمارے پاس 40 منٹس آ گیا, جو کہ مین ٹائم ٹو ڈیٹیکٹ ہے کہ ہم نے یہ انسیڈنٹ ڈیٹیکٹ تو کیے, لیکن اس کا مین ٹائم ڈیٹیکشن کا از آلموسٹ 40 منٹس. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مین ٹائم ٹو ریسپونڈ. مین ٹائم ٹو ریسپونڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج ٹائم جو ہم نے لیا in order to respond to the threat which was detected, کہ انسیڈنٹ جب ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا اس کے بعد اسے رسپونڈ کرنے میں ہم نے کتنا ٹائم لیا. اس کے اندر رسپانس انیشیشن آ جاتا ہے کہ ٹائم بٹوین ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس کتنا آپ نے ٹائم لیا, انسیڈنٹ رسپانس پروسیجرز آپ نے کون کون سے لیے, اور پھر اس کے اندر آپ کی ایفیشنسی یا اسپیڈ یا افیکٹونیس کیا تھی. اب اس کے اندر انسیڈنٹ 1 کو 15 منٹ, 2 کو 20, تھرڈ کو اگین تھرڈ کو ہمارے 25 منٹ لگے. تو ہم اس تینوں کو کمبائن کر کے ڈیوائڈڈ بائی 3 جب کریں گے تو ہمارے پاس مین ٹائم ٹو ریسپونڈ نکل آئے گا. پھر ہم مین ٹائم ٹو ریمیڈیٹ دیکھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج ٹائم جو ہمیں لگا کہ ہم فلی اس چیز کو انسیڈنٹ کو کنٹرول کر لیں فرام ڈیٹیکشن ٹو ریزولوشن, کہ ہم نے وہ معاملہ سالو کر دیا. اب اس کے اندر ریمیڈیشن ایکشن آ گیا کہ اسٹیپس آپ نے کون سے لیے, آپ نے کتنا ٹائم لیا سروس کو ریسٹور کرنے کے لیے. پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ انسیڈنٹ ویریفیکیشن کیا ہوئی, انشور کریں گے سکسیزفل ریمیڈیشن. اس کے اندر بھی ہم تینوں کو ٹائم کو نوٹ کریں گے, کمبائن کریں گے, ڈیوائڈڈ بائی 3 کر دیں گے, تو ہمارے پاس مین ٹائم ٹو ریمیڈیٹ آ جائے گا. لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے اس سرٹیفیکیشن کی الرٹ والیوم. الرٹ والیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکیورٹی الرٹس جو جنریٹ ہو رہے ہیں مانیٹرنگ سسٹمز کے اوپر ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر, اس کو ہم دیکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ورک لوڈ کیا ہے, اور سیکیورٹی آپریشن ٹیم کے اوپر اس کی افیکٹونیس اور الرٹنگ سسٹم کا. الرٹ سورسز ہمارے پاس سیم بھی ہیں, فائر والز بھی ہیں, انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ پروٹیکشن ہے. پھر الرٹ مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہینڈل کرتا ہے ٹرائیج آف رسپونڈنگ ٹو دی الرٹس, کہ کتنا آپ نے کرنا ہے, فالس پازیٹیوز ہیں کہ نہیں, کس طرح آپ اسے دیکھیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور اس کو فائن ٹیون کس طرح کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کے فالس پازیٹیوز ریسیو نہ ہو. اب اس کا ایگزامپل اس طرح ہے کہ ایک آرگنائزیشن نے فار ایگزامپل 10,000 انہیں الرٹس آئے بائی ڈفرینٹ ٹولز جو بھی آپ مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کر رہے ہیں. اب اسے آپ اینالائز کرتے ہیں اور آپ کو اس میں پتہ لگتا ہے کہ 2,000 تو الرٹس ایسے تھے جو کہ فالس پازیٹیو تھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا الرٹ سسٹم کی پالیسیز یا لاگس تو کسی طرح چینج نہیں ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے اوپر پالیسی غلط ڈیفائن کی ہوئی ہو جو آپ کو غلط فالس پازیٹیو الرٹس آ رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو فائن ٹیون کریں گے اور اس چیز کو میک شور کریں گے کہ آئندہ آپ کے پاس جتنے بھی الرٹس آئیں وہ ریلیونٹ ہوں, جینوئن تھریٹس کے اوپر ہوں, اور وہ آپ کو کسی قسم کی فالس پکچر پیش نہ کرے. تو یہ تھے جی ہماری کمپلیٹ سرٹیفیکیشن پروگرام آن سیسا پلس سرٹیفیکیشن. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا, کچھ نئی چیز سیکھی ہوگی. تو اس کے بعد میں آپ کو ایگزام کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا پیٹرن اور چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور آپ اسے کیسے پاس کر سکتے ہیں. آل دا بیسٹ فار یور ایگزام. دیٹس اٹ ایز فار ایز دس سرٹیفیکیشن از کنسرنڈ. آل دا بیسٹ. کنگریچولیشنس. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سرٹیفیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے. میرا مطلب ہے ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہے. اب آپ کو پریپیئر کرنا ہے اپنے ایگزام کے لیے. یہاں میں صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کو ایگزام کے لیے لازمی ہوں گی, جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی. پہلے تو ہے کہ ان کا مارکنگ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. اب پاسنگ سکور جو ہے وہ 750 آؤٹ آف اسکیل آف 100 to 900. اسکورنگ سسٹم ایگزام کا ویری کرتا ہے, ڈیفیکلٹی کوسچنس کتنے پوائنٹس ہیں کس کوسچن کے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوسچن کے اوپر. لیکن اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی, آپ صرف ایگزام جیسے آئے گا
جن کوسچنس کے آنسر آپ کو پتہ ہیں آپ اس کے جواب دے دیں, جس کے نہیں پتہ وہاں پہ اوپر آپشن ہوتی ہے مارک کرنے کی, ریویو کی, آپ ریویو مارک کر کے آگے موو کیے جائیں. اگر آپ کو کسی کوسچن کا آنسر نہیں آ رہا ہے اور آپ وہاں پہ پھنس گئے ہیں تو میں بھی آپ اپنے باقی سوالوں کے جواب غلط کر دیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دی ایگزام یہ کوسچن دوبارہ آیا ہوا ہو جس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی اس کوسچن کو سالو کرنے کے لیے. تو صرف موو کرتے جائیں, جیسے جیسے آپ کوسچن کے جن کے آنسر پتہ ہیں وہ دے دیں, بعد میں آ کے آپ اسے چیک کر لیں. کبھی بھی ایگزام کے بیچ میں آپ نے کوئی کوسچن ان آنسر نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ ادھر پارشل کریڈٹ ملتا ہے. اگر کسی کوسچن کی 4 آپشنز ہیں, آپ نے 3 آپشن آپ کو پتہ ہے آپ نے کر لی, چوتھی بھی آپ مارک کر دیں, میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ غلط ہو جائے گی, لیکن خالی نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ ایک گیس کریں اور وہ گیس آپ کا لگ جائے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایگزام کے اندر یہ پرفارمنس بیس کوسچنز دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے آپ کوسچنز کے آنسرز دے رہے ہیں وہ لوگ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں اور اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کے حساب سے کوسچنز آگے آ رہے ہوتے ہیں. تو میک شور کہ آپ سارے کوسچنز کے آنسر دیتے جائیں اور آگے موو کرتے جائیں. اب نمبر آف کوسچنز تقریباً 85 ہوتے ہیں اور اس کی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ 165 منٹس ہے. لیکن اگر آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, برما, بھوٹان ان کنٹریز سے دے رہے ہیں جہاں پہ فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ یو ایس میں, کینیڈا میں, ان کنٹریز میں جہاں پہ ان کی پہلی لینگویج انگلش ہے وہاں پہ کریں گے تو آف کورس آپ کو تھوڑا سا ٹائم کم ملے گا. اب کوسچن ٹائپ اس کے اندر ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے. ملٹیپل چوائس ود ملٹیپل آنسرز بھی ہو سکتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں, لیکن مینشن کیا ہوتا ہے کہ کون سے آپ کے اس کے اندر بیسٹ میچنگ آنسرز ہیں. پھر پرفارمنس بیس کوسچنز کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ انالائز کرتے ہیں لاگز, اور یہ اس طرح کے کوسچنز آئیں گے. پھر آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہوگا, ایک سچویشن دی ہوئی ہوگی, اس کے اندر آپ نے جو رائٹ آنسرز ہیں اس حساب سے آپ نے ڈریگ کر کے وہاں پہ ڈالنے ہوں گے, اور فل ان دا بلینکس ہوں گی کہ ایگزامپل دیا ہوگا, اس کے اندر کریکٹ کمانڈس دی ہوں گی کہ آپ نے وہاں سے پک کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کیا ہے. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سچویشن لکھی ہوتی ہے کہ یہ سچویشن ہے, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ اس سچویشن میں کون سا بیسٹ آپشن لیں گے ٹو بی سرٹیفائڈ ایز اے سائبر سیکیورٹی اینالسٹ. سرٹیفیکیشن رینیول ڈفرینٹ طریقے انہوں نے بتائے ہوئے. ایک تو کنٹینیو ایجوکیشن یونٹس ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں اپروو ٹریننگ پروگرام میں, ویبینارز میں یا انڈسٹریل ایونٹس میں. اب اس کے اندر کینڈیڈیٹ 60 CEU اوور 3 ایئرز آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹو رینیو یور سرٹیفیکیشن. اب اس کے اندر اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھا رہے ہیں اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملے گی. تو ری سرٹیفیکیشن ایگزام کے لیے آپ کو لیٹسٹ ورژن اس کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا تاکہ ایکسپائر ہونے سے پہلے, تاکہ آپ ری سرٹیفائی ہو جائیں. اور ہائر لیول کمپٹیا سرٹیفیکیشنز اگر آپ نے کوئی کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ کریں گی اس کے اندر رینیول کے لیے. اور پھر ہمارے پاس کمپٹیا سرٹ ماسٹر CE بھی ہے, جہاں پہ آپ اپنے نالج کو کانسٹنٹلی ریفریش کر سکتے ہیں بائی رینیوئنگ دی سرٹیفیکیشنز, اور اس طرح آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. تو یہ تھی ہماری ٹریننگ آن کمپٹیا CISA پلس, جو کہ لیٹسٹ ماڈیول ہے CS 0003 سائبر سیکیورٹی اینالسٹ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آپ ایگزام پاس کریں, اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیں. میرے LinkedIn چینل کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ آپ اناؤنس کریں. I'll be more than happy to interact with you guys. LinkedIn کے تھرو ہماری بات ہو سکتی ہے. ایون ہمارا ٹیلی گرام چینل بھی بہت ایکٹیو ہے, آپ اس کے تھرو بھی مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. So that's it as far as CISA Plus is concerned, جو کہ سائبر سیکیورٹی اینالسٹ کی سرٹیفیکیشن ہے. ٹیک کیئر, آل دا بیسٹ.